اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اگر انسان چاہے، اگر انسان نہ چاہے، تب بھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ فرمایا کہ ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو طوعاً وکرہاً، خوشی اور ناخوشی اللہ کا سجدہ وہ کر لیتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا ظلالہم، ان کے جو سائے ہوتے ہیں صبح و شام وہ اللہ کو سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یحیی و یمیت، وہ ذات زندگی بھی عطا کرتی ہے اور مارتی بھی ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے یہی دلیل پیش فرمائی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک ناحق کو پکڑ کر قتل کر دیا اور مجرم کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو جس پر موت بنتی تھی اسے میں نے چھوڑ دیا، اور جو ناحق تھا جس پر موت نہیں بنتی تھی اسے میں نے مار دیا، تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل ارشاد فرمائی، فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو اگر رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فبہت الذی کفر، کافر حیران رہ گیا، کافر کو چپ لگ گئی، اس نے آگے کوئی بات نہ کی۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے اپنے گدھے کو ساتھ لے کر، اور آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا۔ بیت المقدس کے قریب جب پہنچے، بخت نصر نے اس وقت کے مسلمانوں کو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیروکار تھے اس دور میں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اجاڑ کے رکھ دیا، ہر طرف ویرانی بستی ساری اجڑی ہوئی تھی، تباہ شدہ مکانات وہاں سے گزرے۔ تو دل میں خیال آیا کہ ان کو اللہ کیسے زندہ فرمائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری فرما دی۔ 100 سال تک وہ موت رہی، گدھے کی ہڈیاں بکھر گئی۔ جب 70 سال کے بعد دوبارہ وہ رونق بہار ہوئی، چہل پہل ہوئی، گلیاں لوگوں سے بھر گئیں، دوبارہ شہر آباد ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں زندہ فرمایا۔ سب سے پہلے روح آنکھوں میں ڈالی، پھر آپ کے جسم میں روح ڈالی گئی۔ جب دیکھا سارا شہر آباد اور بارونق ہے، چہل پہل ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کم لبستہ، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ فرمایا لبستو یومن او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ میں نے آرام کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فانظر الی طعام، اپنے کھانے کی طرف دیکھ کہ تیرا کھانا نہ خراب ہوا ہے اور نہ بسیدہ ہوا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اللہ رب العزت نے تیرے گدھے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب دیکھا تو اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب دیکھ تیرے گدھے کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ہم نے گوشت بھی اس کی ہڈیوں پر چڑھایا اور اس گدھے کو کھال بھی پہنا دی۔ گدھا کھڑا ہوا، آوازیں نکالنے لگا۔
تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں پہلے بھی اللہ کی قدرت کو جانتا تھا، لیکن اب کائنات کے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی لوگوں نے کسی چیز کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا اس سے اگلی آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میرے مولا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، جو مر چکا ہے اس کو کیسے زندگی عطا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تجھے ایمان نہیں ہے کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں؟ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں اللہ مجھے ایمان اب بھی ہے، مجھے ایمان آپ پر اس وقت بھی تھا جب تو نے مجھے حکم فرمایا تھا ابراہیم اپنے چھوٹے سے بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آؤ۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بچے اور میری بیوی کا کیا بنے گا، میں نے آنکھیں بند کر کے چھوڑ دیا۔ مجھے ایمان تو اللہ تجھ پر اس وقت بھی تھا جب تو نے مجھے حکم فرمایا کہ نمرود کے دربار میں جا کر اللہ کی توحید کا اعلان کرو۔ میں نے پیچھے مڑ کر یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میں نے یہ نہیں سوچا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمایا اللہ مجھے ایمان تو اس وقت بھی تھا جب تو نے مجھے حکم فرمایا اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری رکھ دے۔ اللہ میں نے اس بچے کے گردن پر چھری بھی رکھ دی، اب میں کیسے ایمان نہیں لاؤں گا؟ مجھے ایمان اور یقین پہلے سے زیادہ ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، عین الیقین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ علم الیقین تو ہے، یقینی علم تو ہے، لیکن آنکھوں کا دیکھا ہوا چاہتا ہوں، اللہ میں دیکھ بھی لوں کہ کیسے تو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اے ابراہیم ایسا کر 4 پرندے لو اور ان سارے پرندوں کو ذبح کرو اور ان کا جسم، ان کے اعضاء الگ الگ کر دو، ان کو کاٹ دو، ان کا قیمہ بنا دو، ان کے سر پاؤں پیر پر الگ کر دو۔ فرمایا پھر عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، ہر پہاڑ پر بکھیر دو، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، جب آپ انہیں بلاؤ گے یَأْتِینَکَ سَعْیًا، تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر اپنے پاس رکھے اور گوشت جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر بکھیر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق جیسے ہی انہوں نے بلایا، ہر پرندہ خون اس کا اڑ کر اس کی طرف جا رہا ہے اور پر اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک پرندہ اڑ کر آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دوسرے پرندے کا سر لگاتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتا، اسی کا سر لگاتے ہیں تو وہ زندہ ہو کر اڑ کر چلا جاتا ہے۔ فرمایا دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اللہ یوں زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مارتا بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ چاہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما دے، چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے، چاہے تو حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرما دے۔ ہر طریقے سے اللہ نے انسانیت کو پیدا فرمایا اور اس بات کا اعلان فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ انسانوں یہ جو اسباب ہیں یہ تمہارے لیے ہیں، یہ کمزوریاں تمہارے لیے، ناممکنات تمہارے لیے، اللہ کے لیے کوئی شے ناممکن نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے جب کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کان اللہ تعالی ولم یکن شیء سواہ، جب کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی تب اللہ کی ذات موجود تھی، اور جب کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا تب اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ فرمایا اول ہے، ازل سے ہے۔ اللہ کی ابتدا تو اس کی ہوتی ہے جس کا پہلے وجود نہ ہو۔ اللہ ازل سے ہے، اللہ ابتدا سے پاک ہے، اللہ اختتام سے پاک ہے، اللہ موجود ہے، ازل سے ہے۔ کسی دہریے نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال اس وقت اللہ کہاں ہے؟ پہلا سوال اللہ کہاں ہے؟ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا پہلے سوال کا جواب اللہ سے پہلے کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی ذات میں ایسے سوچ کرنے لگو
کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، مجھ سے پہلے میرا ابا، میرے والد سے پہلے میرا دادا، پھر ان سے پہلے کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچو، پھر کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا، پھر اللہ سے پہلے۔ پھر اپنی سوچ کو روک دو، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ گنتی آتی ہے؟ کہتا ہے ہاں آتی ہے۔ فرمایا شمار کرو، 1 2 3 4 5 6 7۔ فرمایا اب الٹا پڑھو، 7 سے 6، 6 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 3، 3 سے 2، 2 سے 1۔ فرمایا اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ تم 1 سے پہلے شمار کر کے گنو کہ 1 سے پہلے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے 1 سے پہلے کچھ نہیں۔ فرمایا 1 سے پہلے کچھ نہیں، اللہ سے پہلے کچھ نہیں۔ اللہ شروع سے ہے، اللہ شروع سے ہے، اللہ کی ابتدا نہیں ہے، ازل سے ہے اللہ۔ دوسرا سوال، اللہ اس وقت کہاں ہے؟ فرمایا کہ دودھ منگایا اور فرمایا کہ اس میں ملائی موجود ہے؟ کہتا ہے ہاں موجود ہے۔ فرمایا بتا کس حصے میں موجود ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں ساری جگہ ملائی ہے، سارے دودھ میں ہے۔ فرمایا کہ ایسے اللہ ساری کائنات میں ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ تیسرا سوال، اس وقت اللہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، تو نیچے بیٹھ، میں اوپر کرسی پر بیٹھ کر جواب دوں گا۔ اسے اتارا، بیٹھ گئے۔ فرمایا اب اللہ، تیرا سوال تیسرا یہ تھا کہ اب اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اب ایک موحد کے ذریعے ایک منکر کو، ایک دہریے کو ذلیل کروا رہا ہے۔ اب اللہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے۔ اللہ کی ذات کو اللہ کی نشانیوں سے پہچانو، وہ باطن بھی ہے، وہ وراء الورا ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ کہیں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر موجود ہے۔ کہیں فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، اور لوگوں جہاں تم 3 بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، پلان اور سکیمیں بناتے ہو، تو چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوى، اور سرگوشیاں کرتے ہو اور باتیں بناتے ہو، سکیمیں بناتے ہو، پلان بناتے ہو۔ اور فرمایا ولا خمسۃ، تم 5 ہوتے ہو، چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، اور اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، اور 2 ہوں یا 3 ہوں یا 1 ہو یا اس سے زیادہ لوگ ہوں، فرمایا کم ہو یا زیادہ ہوں، وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری ہر بات سے باخبر ہے، اور وہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ایسا جانتے ہیں جیسا کوئی جان نہیں سکتا، تمہاری ساری باتوں سے باخبر ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ارشاد فرمایا کہ 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ تو کن فیکون، کن اللہ ارادہ فرما دے، یہ کن کہنے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ فرما دے کن، ارادہ فرما لے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں کیوں پیدا فرمایا؟ اور 6 دن ہمارے حساب سے نہیں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ کے ہاں ایک دن کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے۔ دنیا کے حساب سے ایک دن کی مقدار 1000 سال کے برابر۔ 6000 سال میں وہ رب جو کون کہہ کر کائنات بنا سکتا تھا، اس ذات نے 6000 سال میں اس دنیا اور کائنات کو کیوں تخلیق فرمایا؟ انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔